السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک شب برات میں ہونے والی بدعات کے حوالے سے ہے۔ یہ رات جتنی فضیلت کی رات ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بدعات اس کے ساتھ منسلک ہو گئی ہیں۔ بہت سارے لوگ عجیب عجیب قسم کی چیزیں کرتے ہیں، مثلاً کہ قبرستان میں ٹولیوں کی شکل میں جانا، وہاں پہ نعتیں پڑھنا، قوالیاں پڑھنا، شور و غل کرنا اور چراغاں کرنا، اور اس کے علاوہ مسجدوں میں اجتماعات کرنا، نفلی عبادات کرنا مسجدوں میں جمع ہو کر، جو کہ دین میں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ حلوہ پکانا اور بہت ساری بدعات۔ تو انشاءاللہ ان سب کو تفصیل کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اب اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو سمجھنا ضروری ہے کہ بدعت کیا ہے۔ بدعت ہر وہ چیز ہے جو دین میں نئی ایجاد ہو۔ تو جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا وہ سنت سے ثابت ہے، کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس کو اپنی زندگیوں میں کیا، کیا اس کے بعد تبع تابعین نے اس کو اپنی زندگیوں میں کیا۔ اگر ان تین لوگوں سے یعنی ہمارے نبی سے، صحابہ اکرام سے اور تبع تابعین سے جو بات یا جو عمل ثابت نہیں ہے اور اس کے بعد وہ ایجاد ہوا تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہوتی ہے۔ تو میرے اس چینل کا مقصد بھی آپ کے ساتھ اوتھینٹک انفارمیشن شیئر کرنا ہے۔ یہ انفارمیشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہیں گوگل سے اٹھا کر یا کہیں سے میں نہیں ڈالتی، بلکہ کتابوں میں سے دیکھ کر اور اوتھینٹک کتابوں میں سے ریسرچ کے بعد، پڑھنے کے بعد میں آپ کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر کرتی ہوں، چاہے وہ مسائل کے حوالے سے ہو یا پھر فضائل کے حوالے سے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شب برات میں جو بدعات ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی بدعت کیا ہے کہ مسجدوں میں اجتماعی طور پر نفل عبادات کی جاتی ہیں، نفلیں پڑھی جاتی ہیں، تسبیحات کی جاتی ہیں، ذکر بالجہر کیا جاتا ہے۔ اب ذکر بالجہر کیا ہے؟ تیز آواز میں ذکر کرنا جس سے پوری مسجد گونج رہی ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کی نفلی عبادات جو ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے مسجد میں کرنا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض اور واجبات کے علاوہ نفلی عبادت اپنے گھر میں ہی کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک اتنا چھوٹا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل نماز اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیروں کو سکیڑ لیتی تھی، یعنی تھوڑا سا موڑ لیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر سکیں۔ تو اتنا چھوٹا ان کا حجرہ مبارک تھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر وہ آپ حجرہ مبارک سے باہر قدم رکھتے تو مسجد نبوی تھی، اگر آپ چاہتے تو نفل عبادت کے لیے مسجد نبوی چلے جاتے، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے نفلی عبادت مسجد میں کی ہو۔ نفلی عبادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہی کیا کرتے تھے، اسی لیے فقہائے کرام نے وضاحت کے ساتھ ان سب کاموں کو بدعت اور مکروہ قرار دیا ہے۔ اب ہمارے یہاں کے کچھ لوگ مختلف قسم کے بہانے کرتے ہیں کہ گھر میں شور شرابہ ہوتا ہے، بچے شور کرتے ہیں، روتے ہیں، جس وجہ سے یکسوئی کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی، خشوع باقی نہیں رہتا عبادت میں۔ تو میں ایک بات صاف اور کھلے طور پر واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ یہ شیطان کا فریب ہے۔ دراصل خشوع نام ہے سنت کے مطابق عبادت کرنے کا، اگر سنت کے مطابق عبادت کر لی تو خشوع خضوع بھی حاصل ہے، اور اس عبادت کا ثواب اور نورانیت اور برکت بھی یقینی ملے گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نفل نماز کو گھر میں پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے، اور بچوں کے رونے پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کو چھوڑ کر بھاگنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اب ہم میں سے ایک طبقہ یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ بھائی گھر میں تو نیند آ جاتی ہے، صحیح سے عبادت نہیں ہوتی، اور جب ہم مسجد میں جا کے عبادت کرتے ہیں تو مسجد میں کیونکہ نوافل ادا ہو رہے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے، تسبیحات ہوتی ہیں، سب مل کے کر رہے ہوتے ہیں، تو نیند نہیں آتی۔ تو ایک بات واضح طور پہ میں بتاتی چلوں کہ جو چیز سنت کے خلاف ہو وہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے، تو اس لیے سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کرنا، اور اس رات کے لیے بھی کوئی ایک خاص قسم کی عبادت مقرر نہیں ہے۔ کوئی نفل نماز پڑھ لے، ذکر کر لے، خواہ تلاوت میں مشغول رہے، درود شریف، تسبیحات پڑھے۔ اور ایک بات میں بتاتی چلوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گھر میں نیند آ جاتی ہے، تو نیند کب آتی ہے کہ جب ہم ایک ہی عمل کو کرتے ہیں، مستقل ایک عمل کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو قرآن شریف پڑھے چلے جا رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل پڑھے جا رہے ہیں، نہیں، مختلف کام کریں، یعنی جیسے تھوڑے سے نفل ادا کر لیے، پھر تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ لیا، پھر تھوڑی تسبیحات کر لیں، پھر تھوڑا سا دعا میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ متفرق چیزیں یعنی الگ الگ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ نیند بھی نہیں آئے گی اور سکون بھی میسر ہوگا۔ اب دوسری چیز جو ہے وہ بعض علاقوں میں ہمارے یہاں پاکستان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شب برات میں اسپیکر پر نعت خوانی کی جاتی ہے، اور اسپیکر پر تیز آواز میں ایسے نعتیں پڑھی جاتی ہیں کہ دوسرے لوگوں کا سکون برباد ہوتا ہے۔ تو یہ تو سخت گناہ ہے کہ کسی مسلمان کو اذیت دینے کے برابر ہے یہ چیز۔ تو اس لیے اسپیکر پر قرآن خوانی کروانا یا پھر اسپیکر پر نعت خوانی کرنا، قوالی
قوالیاں پڑھنا یہ سب گناہ ہے اور بدعت ہے۔ تو شب برات میں ایک اور چیز ہے کہ شب برات میں خاص نمازیں، بعض لوگ خاص طریقے پر مخصوص تعداد میں نوافل پڑھتے ہیں کہ بعض جگہ جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو بعض لوگ شبینے کا بھی نام دیتے ہیں۔ یہ طریقہ شریعت سے ثابت نہیں ہے اور اس بارے میں جو بعض احادیث اور روایات پیش کی جاتی ہیں وہ من گھڑت ہیں۔ محدثین نے ان کا سختی کے ساتھ انکار کیا ہے۔ خاص طریقے پر نمازیں پڑھنا بدعت ہے اور یہ ایک عمل ایسا ہے جو صحابہ، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے زمانے میں نہیں تھا۔ اور ایک اور چیز جو شب برات میں بہت عام ہے اور وہ ہے حلوہ۔ حلوہ بنانا اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ شوہر کی جیب میں پیسے ہوں نہ ہوں، قرضہ لے کر حلوہ بنایا جائے، لیکن عورتیں اس کو ثواب سمجھ کے کرتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا شب برات کو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انہی دنوں میں ہوئی تھی اور ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوے پر ان کی فاتحہ دلائی تھی۔ یہ دونوں واقعے غزوہ احد کے ہیں اور وہ شوال میں ہوا ہے اور شب برات شعبان میں ہوتی ہے، تو یہ عقل کے بھی خلاف ہوا اور بالکل بے اصل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلوے کے لیے بچے ضد کرتے ہیں، خواہ مخواہ کا بہانہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو غریبوں کے لیے حلوہ پکاتے ہیں، حالانکہ شریعت نے غریبوں کے لیے شب برات کو خاص نہیں کیا، آپ کبھی بھی حلوہ پکائیے اور تقسیم کیجیے۔ شب برات میں ایک اور رسم بہت عام ہے کہ گھروں کو اور مسجدوں کو سجایا جاتا ہے اور ان میں چراغاں کی جاتی ہے، لائٹنگ لگائی جاتی ہیں اور لائٹوں کو اور تیز کر دیا جاتا ہے اور اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ ہندوؤں کے تہوار دیوالی سے مشابہت رکھتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے غیروں کے ساتھ مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ وہ رسم ہے جس کی شب برات کے موقع پر کوئی اصل اور بنیاد نہیں، نہ اس کا ہندو پاکستان کے سوا کسی اور ملک میں رواج ہے۔ مسلمانوں میں یہ رسم آتش پرستوں سے شروع ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جس نے کسی قسم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ ایک رات میں قوم کے لاکھوں روپے جو ہے وہ اسی میں ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بے موقع اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اسی بارے میں فضول خرچی کے بارے میں سورہ انعام کی آیت بھی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور بیجا خرچ نہ کرو، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بیجا خرچ کرنے والوں کو۔ ایک اور بدعت جو شب برات میں ہوتی ہے وہ ہے آتش بازی۔ بہت سے بچے اور بڑے اس آتش بازی کی زد میں آ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، اور جو پیسہ برباد ہوتا ہے اور بیجا اسراف ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ تو یہ عمل خلاف شرع ہونے کے ساتھ ساتھ خلاف عقل بھی ہے۔ بچوں کو آتش بازی، پھلجڑی، انار اور پٹاخے چھوڑنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں اور ان کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ بہت سے بچے اور بڑے جل جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ دکانوں اور مکانوں تک میں آگ لگ جاتی ہے، مگر پھر بھی لوگ اس رسم بد کو نہیں چھوڑتے۔ آگ سے کھیلنا اور آگ کا شوق رکھنا آتش پرستوں کے یہاں سے چلا آ رہا ہے۔ اس بارے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، جس میں وہ فرماتے ہیں، نمبر 1 کہ مگر خدا کے لیے اس شعبان کی 15ویں رات میں قرب اللہ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جاگنا اور قرب النار آگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہ جاگنا۔ اہل و عیال کو گناہوں سے بچانا بھی گھر کے سردار پر واجب ہے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے پیسے مانگتے ہیں اور بچے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی آتش بازی چلانی ہے کیونکہ وہ دوسرے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کو آتش بازی کے لیے پیسے دینا شرعاً حرام ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں، یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے حقیقت عبادت میں، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بچوں کو آتش بازی کے لیے پیسے دینا شرعاً حرام ہے۔ کھیل تماشے میں بھی ان کو مت کھڑا ہونے دو، کیونکہ دیکھا دیکھی بچوں کو شوق ہوتا ہے اور عادت پڑتی ہے۔ آتش بازی سخت گناہ ہے، خواہ شب برات کے موقع پر ہو یا شادی بیاہ کے موقع پر۔ یہی حکم ایسے مواقع پر اسلحہ سے فائرنگ کرنے کا بھی ہے، تو ایسی حرکات سے خود بھی بچنا ضروری ہے اور اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ضروری ہے۔ تو شب برات کے حوالے سے کچھ بدعات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی بدعات ہمارے ہاں ہیں جن کو میں نے ویڈیو طویل ہونے کی وجہ سے شیئر نہیں کیا، تو وہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی جو کہ بہت عام ہیں، ان سب کو شب برات کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اسی طرح کی بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔